نیب نواز شریف کی اپیلوں کی پیروی کرے گا یا ریفرنس واپس لے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے آج جواب طلب کر لیا۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں متعلق اپیلوں کی بحالی کی نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ۔ ہائی کورٹ نے درخواستیں قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کیے۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ دوسری جانب نواز شریف کی سزا معطلی درخواست کی منظوری۔ پنجاب حکومت نے تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ درخواست پر نگران کابینہ نے وزراء کی کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی سفارش کی۔ لیگی رہنما اسحاق ڈار نے کسی بھی ڈیل کی تردید کر دی۔ بولے کوئی ڈیل نہ ہوئی، نہ ہی ڈیل پر یقین رکھتے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا۔ نواز شریف نے انتقام کی سیاست نہ کرنے کا اعلان کیا۔ اقتدار میں آئے تو بیانیہ مفاہمت کا ہوگا۔ نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات آنے والے وقت میں ہوگی۔ عارف علوی کی صدارت کا چھٹا سال، سیاسی جماعت سے وابستگی تاحال برقرار۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں۔ صدر عارف علوی کا اعتراف، کہتے ہیں کہ اگر وہ ایوان صدر میں نہ ہوتے تو آج وہ بھی جیل میں ہوتے۔ یقین نہیں ہے کہ الیکشن جنوری کے آخر میں ہو جائیں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس انہوں نے نہیں بھیجا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے آیا تھا۔ چیف جسٹس قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ وہ جج حج پر نہ گئے ہوتے تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر دستخط نہ کرتے۔ جب تک نیا صدر نہیں آتا وہ ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ آصف علی زرداری کے پاکستان کھپے کنارے کو ہمیشہ سراہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بحالی کی درخواستیں، بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس بابر ستار کی القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیسز میں ضمانت بحالی کی درخواستوں پر سماعت سے معذرت۔ کہا ایک شخص گرفتار ہو چکا تو بری ضمانت کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی چیلنج کر دی۔ فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کالعدم قرار دینے کے صدا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست میں موقف اپنایا۔ ٹرائل کورٹ نے قانونی تقاضے نظر انداز کر کے جلد بازی میں فرد جرم لگائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے وکیل شیر افضل مروت کی ملاقات۔ سائفر کیس میں فرد جرم کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب خصوصی عدالت کے جج سے وکیل نعیم حیدر پنچوتا کا مکالمہ۔ جج ابو الحسنات نے کہا کہ سیل کی دیوار توڑوا دی، کیا کمرہ بھی توڑوا دوں؟ وکیل نے شکوہ کیا عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا، وکلاء کو چیئرمین پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ جج نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق معاملات چلتے ہیں۔ جج کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو چیئرمین پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات سے متعلق ہدایات جاری۔ بعد میں غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کی تقریبات شروع۔ تقریبات کا آغاز سجادہ نشین دربار غوث الاعظم شیخ خالد عبدالقادر منصور الگیلانی نے کیا۔ دنیا بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں کی بغداد شریف آمد۔ عقیدت مندوں کی قافلوں کی شکل میں دربار عالیہ پر حاضری۔ عرس کے موقع پر دربار شریف کے میناروں، گنبد اور در و دیوار کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ دربار غوث الاعظم کی فضا میں تلاوت اور درود و سلام کی گونج۔ عارف علوی کی صدارت کا چھٹا سال، سیاسی جماعت سے وابستگی تاحال برقرار۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں۔ صدر عارف علوی کا اعتراف، کہتے ہیں کہ اگر وہ ایوان صدر میں نہ ہوتے تو آج وہ بھی جیل میں ہوتے۔ یقین نہیں ہے کہ الیکشن جنوری کے آخر میں ہو جائیں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس انہوں نے نہیں بھیجا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے آیا تھا۔ چیف جسٹس قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ وہ جج حج پر نہ گئے ہوتے تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر دستخط نہ کرتے۔ جب تک نیا صدر نہیں آتا وہ ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ آصف علی زرداری کے پاکستان کھپے کنارے کو ہمیشہ سراہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بحالی کی درخواستیں، بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس بابر ستار کی القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیسز میں ضمانت بحالی کی درخواستوں پر سماعت سے معذرت۔ کہا ایک شخص گرفتار ہو چکا تو بری ضمانت کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی چیلنج کر دی۔ فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کالعدم قرار دینے کے صدا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست میں موقف اپنایا۔ ٹرائل کورٹ نے قانونی تقاضے نظر انداز کر کے جلد بازی میں فرد جرم لگائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے وکیل شیر افضل مروت کی ملاقات۔ سائفر کیس میں فرد جرم کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔
دوسری جانب خصوصی عدالت کے جج سے وکیل نعیم حیدر پنچوتا کا مکالمہ۔ جج ابو الحسنات نے کہا کہ سیل کی دیوار توڑوا دی، کیا کمرہ بھی توڑوا دوں؟ وکیل نے شکوہ کیا عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا، وکلاء کو چیئرمین پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ جج نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق معاملات چلتے ہیں۔ جج کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو چیئرمین پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات سے متعلق ہدایات جاری۔ بعد میں غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کی تقریبات شروع۔ تقریبات کا آغاز سجادہ نشین دربار غوث الاعظم شیخ خالد عبدالقادر منصور الگیلانی نے کیا۔ دنیا بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں کی بغداد شریف آمد۔ عقیدت مندوں کی قافلوں کی شکل میں دربار عالیہ پر حاضری۔ عرس کے موقع پر دربار شریف کے میناروں، گنبد اور در و دیوار کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ دربار غوث الاعظم کی فضا میں تلاوت اور درود و سلام کی گونج۔ بعد میں غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کی تقریبات شروع۔ تقریبات کا آغاز سجادہ نشین دربار غوث الاعظم شیخ خالد عبدالقادر منصور الگیلانی نے کیا۔ دنیا بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں کی بغداد شریف آمد۔ عقیدت مندوں کی قافلوں کی شکل میں دربار عالیہ پر حاضری۔ عرس کے موقع پر دربار شریف کے میناروں، گنبد اور در و دیوار کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ دربار غوث الاعظم کی فضا میں تلاوت اور درود و سلام کی گونج۔ پاکستان نے سعودی عرب سے $1 ارب کی سہولت طلب کر لی ہے۔ سہولت رواں مالی سال پیٹرولیم کی درآمدات پر مؤخر ادائیگی کے ضمن میں کی جائے گی۔ تاہم سعودی عرب نے تاحال پاکستان کو اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ پاکستان کو دسمبر میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے بھی فنڈز کا انتظار ہے۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ IMF کے ساتھ جائزہ مذاکرات سے قبل پاکستان نے سعودی عرب سے $1 ارب کی سہولت مانگ لی۔ سہولت کے لیے درکار اقدامات آئندہ 2 ماہ کے دوران کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی اس سہولت کی شرائط طے کی جائیں گی۔ IMF کو اس ضمن میں متعلقہ تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ موجودہ سعودی آئل فیسلٹی کی میعاد دسمبر میں ختم ہو جائے گی۔ اب تک پاکستان کو $300 ملین کی سہولت مل چکی۔ یہ سہولت اسی سال جولائی تا ستمبر ملی۔ مارچ تا ستمبر $700 ملین کی سہولت ملی۔ عملی طور پر سہولت کا آغاز 1 جنوری سے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اسلامک ترقیاتی بینک نے 1 سال کے لیے $3.3 ارب کا پیکج پاکستان کو دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس رقم میں سے $1 ارب رواں مالی سال کے اختتام تک موصول ہونا تھے، جس کا انتظار ہے۔ تاہم بینک نے اس رقم کو کم کر کے $25 تا $50 کروڑ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق عالمی فائنانس اداروں کی جانب سے ڈالر کی فراہمی میں مشکلات کے باعث اسلامک ترقیاتی بینک کے حکام نے یہ رقم کم کی ہے۔ یہ مشکلات شرح سود سے تعلق رکھتی